السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم میں آپ کا فدا نامے میں دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم قبر العلماء حضرت علامہ سید غیاث الدین رجحتی قادری رضوی علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت قبر العلماء حضرت علامہ سید غیاث الدین رجحتی علیہ رحمت رضوان نجیب الطرفین سادات میں سے تھے۔ آپ کا والد گرامی کے توسل سے نسبی تعلق حضرت سید شاہ ابو الحسن مشہدی المعروف حضرت مختوم بندگی دانشمند سے ہے، جو چنگیز خان کے زمانے میں نقل مکانی کر کے ہندوستان میں تشریف لائے اور اپنے زمانے کے ممتاز بزرگ اور عالم دین تھے۔ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کے والدہ کا نسب یعنی والدہ کی طرف سے آپ کا تعلق آپ کے آبائی وطن رجحت گیا کے بانی مخدوم قاضی سید عبدالرزاق رضی اللہ عنہ تک کئی واسطوں سے ملتا ہے، جو حضرت سیدنا امام عبداللہ الاصغر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 1304 ہجری کو شوال میں ہوئی۔ خاندان کے رسم و رواج کے مطابق چھٹے روز آپ کے نانا جان سید شاہ محی الدین صاحب عرف لالا میاں صاحب رحمہ اللہ علیہ سجادہ شین خانقاہ کبیریہ سہسرام نے قرآن پاک سے آپ کا نام نکالا اور والد ماجد سید شاہ فرزند علی نے عبدالغیاث یا غیاث الدین نام رکھا اور غیاث الدین ہی سے آپ مشہور اور معروف ہوئے۔ 5 سال کی عمر شریف میں آپ کا داخلہ مکتب میں کرایا گیا۔ ابتدائی تعلیم موضع رجحت گیا میں ہی حاصل کی۔ ہمیشہ تعلیمی میدان میں اول نمبر پر رہے۔ اسکالرشپ یعنی وظیفہ بھی ملتا رہا جو اپنے اس اساتذہ کی نظر کر دیتے تھے۔ پھر بہار کی مشہور درسگاہ خانقاہ کبیریہ سہسرام میں داخلہ لیا۔ خانقاہ کے سجادہ نشین آپ کے مامو جان تھے، جو صاحب سجادہ حضرت سید شاہ معین الدین رحمہ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو دل برداشتہ ہو کر سہسرام سے الہ آباد کے محلہ دائرہ شاہ اجمل تشریف لے گئے۔ وہاں سید فاخر سید شاہ راشد صاحب بے خود الہ آبادی سے کافیہ، شرح جامی، شرح فقہ، مشکاہ شریف وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ اسی اثنا میں کچھ تعلیمی سفر آپ نے کانپور کا بھی فرمایا۔ پھر دوبارہ الہ آباد تشریف لائے اور اسی زمانے میں ملا عطا خنداری کا شہرہ بھی الہ آباد پہنچا کہ آپ زبردست عالم دین ہیں۔ اسی زمانے میں شہر جونپور میں استاد الہند علامہ ہدایت اللہ خان صاحب محشی شمشے بازیقہ و ہدایہ حاشیہ فقہ مبین وغیرہ پڑھاتے رہے۔ یہ سن کر الہ آباد سے آپ جونپور تشریف لائے اور مدرسے میں آپ کے الفاظ میں سبق و طبق کا سامنا نہ ہوا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد اٹالہ میں مدرسہ اسلامیہ ہے۔ مولوی اصغر حسین دیوبندی، جو محمود حسین دیوبندی کا شاگرد تھا، حدیث اچھا پڑھاتا ہے، ان کے پاس آئے اور مدرسے میں داخلہ لیا۔ چند کتب دینیات اور تفسیر جلالین وغیرہ، جامع ترمذی وغیرہ پڑھی اور روزانہ تعطیل کے وقت بعد نماز عصر حضرت ملا قنداری کے ہاں جا کر شرح تہذیب و قطبی وغیرہ پڑھنا شروع کیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک روز مسجد اٹالہ میں سنا کہ آج 7 بجے محلہ گندی ٹولہ میں میلاد شریف ہے، مولوی عبدالرحیم غازی پوری میلاد پڑھیں گے۔ فطرتاً آپ کو میلاد شریف سے محبت تھی، آپ وقت پر مسجد تشریف لے گئے۔ میلاد شریف کے بعد قیامگاہ پر آئے۔ صبح کے وقت درسگاہ میں مولوی اصغر نے غصے کی حالت میں کہا، جماعت کی نماز چھوڑ کر میلاد شریف میں چلے گئے؟ میلاد افضل ہے یا حاضر جماعت؟ اٹھو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ پر سختی کی کیفیت طاری ہو گئی، چونکہ اپنے ساتھیوں میں سب سے اول تھے، کبھی سوچا نہ تھا کہ ایسا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے ساتھیوں میں افضل ہوں، اس لیے میلاد شریف بھی سنی اور جماعت سے نماز بھی ادا کی۔ اور یہ سن کر وہ اور بھی برہم ہوا اور کہا کہ مجھے معلوم ہے تم ملا قنداری کے مدرسہ حنفیہ روزانہ پڑھنے جاتے ہو، جاؤ ہم آج سے تمہیں نہیں پڑھائیں گے۔ اسی وقت سے اٹھ کر آپ ملا قنداری کے پاس چلے اور سارے حالات سے انہیں باخبر کیا۔ ملا صاحب نے کافی افسوس کیا اور محتمم مدرسہ مولانا ہدایت اللہ خان کے پاس لے گئے۔ انہوں نے بھی مولوی اصغر کی اس بات پر ملامت کرتے ہوئے مدرسہ حنفیہ میں داخلہ کرا کر سبق و طبق کا پورا بندوبست کیا۔ یوں آپ کا تعلیمی سلسلہ چلتا رہا۔ آپ ظاہری علوم کے حصول کے بعد باطنی علوم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ نے مختلف خانقاہوں میں حاضری دی اور کئی صحابان علم فضل، صحابان تصوف سے آپ کو ہم رکابی، ہم تعامی کا شرف حاصل رہا اور آپ نے ان سے اکتسابی علم و فن کیا۔ آپ سہسرام سے روانہ ہو کر الہ آباد ہوتے ہوئے مسجد فتح پور دہلی کے مدرسے میں پہنچے۔ وہاں مولانا عبداللہ ٹونکی رہتے تھے، لیکن دورہ حدیث کی تعلیم پورے شہر میں کہیں نہیں ہوتی تھی۔ ناچار ملا عبداللہ ٹونکی سے شرح چغمگی و سب شدات وغیرہ پڑھتے رہے۔ دورہ حدیث کی خواہش آپ کے دل میں مچلتی رہی۔ آپ مختلف مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد بریلی شریف حاضر ہوئے۔
اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کی خدمت میں رہ کر اکتسابی علم و فن کیا، دور حدیث کی اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان سے شرف بیعت بھی حاصل کیا۔ 10 سال کے طویل عرصے کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان نے آپ پر مزید کرم فرماتے ہوئے اپنی خاندانی سلسلے کا خلافت نامہ اور سلسلہ قادریہ برکاتیہ کا خلافت نامہ، اجازات قرآن، اسناد ائمہ، دلائل الخیرات شریف، حزب البحر اور دیگر اوراد وظائف کی اجازتیں آپ کو عطا فرمائی۔ کچھ دنوں بعد آپ مدرسہ شمشیہ علاقہ بھاگلپور میں درس و تدریس کا کام اور تبلیغ و اشاعت پہ مصروف ہوئے۔ اسی سال آپ کی شادی شیر گھاٹی محلہ لودلی شہید کے جناب مولوی سید راحت حسین صاحب کی صاحبزادی سے ہوئی۔ آپ کے سینکڑوں مریدین اور بے شمار خلفاء پائے جاتے ہیں۔ بالآخر علم و فن کا روشن ستارہ 13 محرم الحرام 1385 ہجری پر مطابق 25 میں 1965 کو اس دار فانی سے دار بقاء کی طرف کوچ کر گیا۔ آپ کا مزار شریف محلہ دائرہ سہسرام کے شاہی قبرستان میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا اور آپ کو وہیں آپ کا مزار شریف واقع ہے۔ آج بھی آپ کا عرس بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔